محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 میں سعودی عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو کہ بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا شمار خاندان کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے اہم افراد کو مختلف عہدوں پر فائز کیا۔ اس وقت ان میں محمد بن قاسم کے والد بھی شامل تھے۔ انہیں بصرہ کی گورنری پر فائز کیا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ محمد بن قاسم کو ابھی کچھ عرصہ ہی بصرہ میں ہوا تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 5 برس تھی۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گیری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیتوں کی بدولت فوج میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اس وقت ولید عبد المالک بنو امیہ کے حکمران تھے اور حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے۔ یہ 708 عیسوی کی بات ہے۔ محمد بن قاسم کی عمر صرف 15 برس تھی اور ایران میں کردوں کی بغاوت کا خطرہ تھا۔ اس سلسلے میں محمد بن قاسم کا پہلی دفعہ حجاج بن یوسف سے سامنا ہوا۔ اس وقت حجاج بن یوسف کو معلوم نہ تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ جب محمد بن قاسم نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ثقفی خاندان سے ہے تو حجاج بن یوسف چونک گیا اور پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو محمد بن قاسم نے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ اس سے پہلے خلیفہ عبد المالک کے دستراز تھے اور اب ولید کے دستراز ہیں۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ تمہیں تمہاری ماں نے نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی تھا اور تم میرے بھتیجے ہو؟ جی، ماں نے بتایا تھا جب آپ عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے۔ حجاج نے انتہائی تکلیف احساس کے ساتھ محمد بن قاسم کو دیکھا اور کہا، تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے۔ میں تمہاری ہر بات برداشت کرنے کو تیار ہوں، اگرچہ برداشت کرنا میری عادت نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اجازت دے دی۔ محمد بن قاسم کردوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد حجاج بن یوسف نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے محمد بن قاسم سے کر دی۔ ایک دن دربار میں محمد بن قاسم موجود تھا اور ایک غلام نے خبر دی کہ سندیپ سے کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے غلام سے کہا، اس شخص کو اندر بھیج دو۔ جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو اسے فوراً پہچان لیا اور کہا، زبیر، تمہارا جہاز کہاں ہے؟ تو زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ سندھ کے ساحل پر دیبل کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے اور دوسرا جہاز جس پر سرندیب کے راجہ نے آپ کے لیے اور خلیفہ کے لیے طائف بھیجے تھے وہ بھی لوٹ لیے ہیں، اور مسلمانوں کے یتیم بچے لینے گیا تھا وہ قید کر لیے ہیں۔ زبیر نے خون سا لکھا خط حجاج بن یوسف کے حوالے کر دیا۔ یہ خط پڑھ کر اس کی آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے یہ خط محمد بن قاسم کو دیا اور کہا، سندھ جانے کی تیاری کرو، اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 برس تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنی 12,000 فوج کے ساتھ دیبل بندرگاہ پر حملہ کر دیا اور اپنے مسلمان بھائیوں اور عورتوں اور بچوں کو ان قزاقوں سے آزاد کروا دیا اور انہیں بصرہ کے لیے روانہ کر دیا۔ اس وقت سندھ کا حکمران راجہ داہر تھا اور وہ انتہائی ظالم انسان تھا۔ اس کو شکست دینے کے لیے محمد بن قاسم نے کئی جنگیں لڑی۔ راجہ داہر کے پاس 50,000 کی فوج تھی، لیکن اس کے باوجود محمد بن قاسم نے اس کی فوج کے ساتھ جواں مردی سے مقابلہ کیا اور آخر اسے شکست دی۔ آہستہ آہستہ محمد بن قاسم نے پورا سندھ فتح کر لیا اور اس نے آخری فتح جو حاصل کی وہ ملتان کا علاقہ تھا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے
شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر فوج کشی کے بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد المالک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمال ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کا بھی انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد المالک کے انتقال کے ساتھ ہی محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد المالک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور فتوحات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو گورنر کو سندھ کا ولی بنا کر بھیجا اور حکم دیا محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب اس کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر مانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کی امداد کے لیے سندھ کا ہر فرد آگے ہوتا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کر دیا۔ 7 ماہ قید کی صحبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح محسن انسانیت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت اور دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہا۔ فتح کے بعد اس نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ سندھ سے معزول کر کے یزید ابن ابی کبشہ کو گورنر مقرر کیا گیا، لیکن اس کا بھی چند ہی دنوں بعد انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بد نظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔